بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الا ان یقال ان الدلیل علی تنزیل المودع منزلۃ الواقع الذی ثار مودع لہا ہوا دلیل الحجیت بدلالت الاقتضاء۔ بات ہماری چل رہی تھی ملا اخند اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارا غیر علمیہ کو حجت قرار دے بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تعارض کوئی تنافی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ حکم واقعی انشائی ہوتا ہے جبکہ حکم ظاہری فعلی ہوتا ہے اور ان کے مراتب میں فرق ہے، لہٰذا اس سے کوئی تنافی کوئی تعارض لازم نہیں آتا۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ ملا اخند رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا اشکال کیا کہ یشکل کہہ کر، پھر ممکن ہے کہ کوئی شیخ انصاری کی وکالت میں یہ کہے لا یقال، انہوں نے پھر اس کا جواب دیا فإنہ یقال کہہ کے۔ آج در حقیقت اسی کا تتمہ ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم واقعی حکم انشائی ہوتا ہے لیکن اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ امارہ اس پر قائم نہ ہو جائے، جب امارہ اس پر قائم ہو جاتی ہے تو وہ فعلی بن جاتا ہے۔ جواب کل یہ دیا تھا ملا اخند رحمہ اللہ نے کہ جناب یہ جو دلیل امارہ ہے یہ مودع امارہ کو فقط کل حکم الواقعی قرار دیتی ہے، یعنی اس حکم انشائی کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ جو مودع امارہ ہے جس پر یہ امارہ قائم ہوئی ہے گویا کہ بس یہی حکم واقعی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حکم واقعی الذی عدت الیہ الامارہ، آپ الذی عدت الیہ الامارہ کی قید لگا رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے موضوع مرکب ہے، وہ حکم واقعی انشائی ایک جز، الذی عدت الیہ الامارہ یہ ہو جائے گی دوسری جز، یہ موضوع ہو جائے گا مرکب۔ تو ہم نے کل بھی گزارش کی تھی، دوبارہ یہ ہے کہ محمول کے لیے حکم کے لیے موضوع کا محرز ہونا ضروری ہے، احراز ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اسی حکم سے اس کو دیں۔ فرماتے ہیں یہ جو دلیل حجیہ امارہ ہے یہ فقط ایک جز کی بات کر رہی ہے، کون سی؟ کہ وہ حکم واقعی جو انشائی تھا، دلیل حجیت امارہ کہتی ہے کہ یہ ہے وہ حکم انشائی، یہ مودع امارہ کل حکم الواقعی ہے، بمنزلہ حکم واقعی کہ بس تم اس کو انجام دے دو۔ جو اگلا حصہ ہے الذی عدت الیہ الامارہ، اس کو یہ دلیل حجیت امارہ اس پر کوئی دلالت نہیں کر رہی، یہ بات کل تھی۔ اللہم الا ان یقال، آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ممکن ہے کوئی جناب شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نیابت میں یہ کہے کہ جناب دلالت فقط ایک تو نہیں ہوتی، دلالت کی قسمیں ہیں، دلالت کی اقسام میں سے ایک دلالت ہے دلالت اقتضاء، کہ لفظ کی دلالت ایسے معنی پر کہ اگر ہم اس دلالت کو قبول نہ کریں تو کلام میں لغویت لازم آتی ہو۔ کل بھی گزارش کی تھی کیسے، جیسے آیت مجیدہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریہ تو کہتے ہیں گاؤں کی دیواروں کو، گھروں کو، درختوں کو، فلاں کو، یہ ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، دلالت اقتضاء کہتی ہے کہ یہاں کچھ مقدر ہے، کیوں؟ اگر مقدر نہ کریں کلام درست نہیں بنتی۔ وہ مقدر کیا ہے؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ۔ اسی طرح
اللہم الا یقال میں ممکن ہے کوئی جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی وکالت کرے اور یہ کہے کہ جناب یہی دلیل حجیت امارہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حکم واقعی انشائی کہ یہ مودع امارہ بمنزل حکم واقعی کے ہے بے دلالت الاقتضاء اس واقعی کو فعلی بھی قرار دے رہی ہو۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ بمنزل حکم واقعی انشائی کے ہو تو انشائی تو لازم الامتثال ہی نہیں ہوتا۔ تو لغویت سے بچنے کے لیے ہم کہیں گے دلالت اقتضاء اس بات پر داد کرتی ہے کہ اس کو فقط انشاء نہ ہو، اس کو یہی دلیل حجیت امارہ اس کو انشاء سے فعلیت کے مرحلے پر لے آئے تاکہ لازم الامتثال ہو جائے۔ ملا خن رحمہ اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دلالت اقتضاء کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے کہ اگر اس کو نہ مانے تو کلام قاذف بنتی ہو، کلام لغو بنتی ہو، لیکن اگر اس دلالت کے بغیر بھی کلام میں لغویت لازم نہ آتی ہو اور کوئی اثر اس پر مرتب ہوتا ہو پھر اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہمارے محل بحث میں اگر دلیل حجیت امارہ یہ کہے کہ یہ ہے اسی حکم واقعی انشائی کی مانند ہے تو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ انشاء لازم الامتثال نہیں ہوتا، بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے نظر کی ہے، اگر حکم واقعی انشائی پر میرے نزدیک میرے سامنے کوئی دلیل قائم ہو گئی تو میں صدقہ دوں گا۔ اب اس حکم واقعی انشائی پر اس کے لیے دلیل قائم ہو گئی ہے، اس پر صدقہ واجب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ حکم واقعی انشائی ہے، اس نے دلالت بھی کی ہے اور وہ لغو بھی نہیں ہے، اس پر ایک اثر مرتب ہو رہا ہے کہ اس پر صدقہ واجب ہو رہا ہے، لہذا ہمیں دلالت اقتضائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خلاصۃ الکلام یہاں تک یہ ہوا کہ یہ جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو منکر تھے امکان وقوع کے اور کہا کہ نہیں حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان امکان موجود ہے، کوئی تنافی نہیں ہے، جمع ہو سکتی ہے کہ حکم واقعی کو انشائی قرار دیں اور اس کو فعلی، میرے نزدیک یہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔ ایک ہو گیا۔ وَأُخْرَى دوسرا جواب یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، پوری توجہ آقا جان، وہ جواب یہاں شروع فرما رہے ہیں کہ جناب آپ جو فرما رہے ہیں کہ حکم انشائی اور حکم فعلی ہم مرتبہ نہیں ہیں، حکم واقعی انشائی ہوتا ہے اور حکم ظاہری فعلی، ٹھیک ہے ہم مان گئے، لیکن ہمارا سوال جناب سے یہ ہے کیا اس حکم واقعی کے فعلی ہونے کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بھی کہہ لیں، باقی بھی کہہ لیں کہ احتمال فعلیت تو موجود ہے۔ فرماتے ہیں بس پوری توجہ، بس جیسے دو حکم اگر آپس میں متضاد ہوں اور اس کا ہمیں علم ہو تو جیسے وہ محال ہیں، اسی طرح اگر دو حکم اگر متضاد ہیں اور اس کا احتمال بھی ہے تو بھی وہ محال ہیں۔ یہاں احتمال ہے کہ حکم واقعی فعلی ہو اور ادھر کنفرم ہے کہ حکم ظاہری تو فعلی ہے، بس حکم واقعی فعلی کہہ رہا ہے یہ حرام ہے اور حکم ظاہری کہہ رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے یہ حلال ہے مثلا، تو پھر احتمال تو یہاں پر آ گیا فعلیت کا، تو پس جمع بین متنافیین جیسے دو مقطوع عین کے درمیان جائز نہیں ہے، اسی طرح
محتملین کے درمیان بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شیخ اعظم انصاری کی جو حکم ظاہری اور واقعی کے درمیان جمع کرنے کی دلیل تھی، ملا اخوند رحمہ اللہ اس سے متفق نہیں ہوئے۔ اچھا، ایک اور وجہ الجم بھی ہے، ایک اور دلیل بھی دی گئی ہے کہ جناب کوئی حرج نہیں اگر حکم واقعی وجوب کا اور حکم ظاہری حرمت کا وغیرہ، تو اس سے کوئی تنافی لازم نہیں آتی۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حکم ظاہری حکم واقعی سے 2 درجے مؤخر ہے، لیٹ ہے یا اس سے پیچھے ہے۔ کیسے؟ اول یہ ہے کہ ایک حکم واقعی ہو، دوسرا یہ ہے مرحلہ کہ ہمیں اس کا علم نہ ہو، ہمیں شک ہو۔ یہ 2 مراحل طے کرنے کے بعد پھر نوبت آتی ہے حکم ظاہری پر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جب ایک حکم ظاہری ایک حکم واقعی سے 2 قدم پیچھے ہے، 2 مرتبے 2 درجے پیچھے ہے، 2 گریڈ پیچھے ہے، تو یہ کیسے اس کا متعارض ہو جائے گا اور آپ کہتے ہیں کہ تنافی لازم آتی ہے؟ کوئی تنافی لازم نہیں آتی۔ ملا اخوند رحمہ اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ حکم ظاہری 2 درجے پیچھے ہے حکم واقعی سے، بالکل ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حکم ظاہری تو حکم واقعی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن حکم واقعی تو اس کے درجے تک پہنچ سکتا ہے نا۔ لیکن وہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے۔ توجہ فرما لی، یعنی چھوٹا بڑے کے مرتبے تک نہیں پہنچتا، لیکن جو بڑا ہوتا ہے وہ تو چھوٹے پر آ سکتا ہے نا، اس کو تو حاوی ہوتا ہے سب پر۔ حکم واقعی جہاں کھڑا ہو وہاں پر ظاہری میں اتنی طاقت نہیں کہ وہاں پہنچ جائے، لیکن جہاں حکم ظاہری ہوگا واقعی میں طاقت ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہو۔ حکم ظاہری ابھی اس وقت فعلیت رکھتا ہے، خبر واحد آ گئی کہ جناب ھذا واجب، ممکن ہے وہ واقع میں حرام ہو اور اس مرحلہ فعلیت میں بھی اس کے ساتھ ہو۔ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ باس ہی اسی میں ہے کہ حکم واقعی بھی فعلی ہوتا ہے ظاہری، چونکہ اگر حکم واقعی فعلی نہ ہو پھر ہمارا کوئی نزاع ہی نہیں ہے، پھر جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا اسی بات پر ہے کہ ادھر حکم واقعی فعلی ہے اور ادھر حکم ظاہری فعلی ہے۔ حکم ظاہری تو ہوتا ہی فعلی ہے، بہرحال منجز ہوتا ہے، حکم واقعی تو یہاں آ سکتا ہے۔ تو جب آ سکتا ہے پھر وہی محظور آ جائے گا کہ جب بین المتنافیین ہو گئی، اجتماع ضدین یا اجتماع طلب ضدین ہو گیا، پھر کیا کریں؟ ملا اخوند رحمہ اللہ آخری سطر میں دوبارہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ بات وہی میری ٹھیک ہے۔ میری کیا؟ کہ ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ حکم واقعی بھی فعلی ہوتا ہے، حکم ظاہری بھی فعلی ہوتا ہے، لیکن ان کے مراتب میں فرق ہے۔ حکم واقعی فعلی معلق ہوتا ہے، کہ معلق کس پر؟ کہ اگر مکلف کو اس کا علم ہو جائے بدلیل، جبکہ حکم ظاہری یہ فعلی ہوتا ہے لیکن فعلی حتمی منجز ہوتا ہے۔ تعلیق اور تنجیز مراتب میں فرق ہے، کوئی جمع بین متنافیین جمع بین ضدین لازم نہیں آتی۔ پس شیخ اخوند رحمہ اللہ کے نزدیک امارہ غیر علمیہ، جو علم آور نہ ہو، ظنی اب امارہ ہو یا اصل عملی ہو، جو بھی ہے، یہ امکان وقوعی رکھتی ہے، اور اس ظن کو یعنی بعض ان کو جن کا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اگر ان کو حجت قرار دیا جائے تو حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان کوئی تضاد بھی لازم نہیں آتا۔
اللہم الا ان یقال، وہ کل کی جو بات آخر میں ہوئی تھی، یہاں پہنچے تھے، کون سی بات تھی؟ کہ جناب یہ دلیل حجیت جو ہے یہ ایک بات کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ مدعی امارہ بمنزل حکم واقعی انشائی کے ہے، اور بس یہ نہیں کہتا کہ حکم انشائی کہ جو الذی عدت الیہ الامارہ، ساتھ دوسری جو قید ہے یہ اس کو بیان نہیں کرتا۔ اللہم الا ان یقال، اب اس کی توجیہ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کوئی جناب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کی نیابت میں یہ کہے کیا کہ ان الدلیل، وہ دلیل حجیت جس نے ہمارا حجت قرار دیا، کہ وہ دلیل ان الدلیل علی تنزیل المؤدی منزلۃ الواقع، کہ جو دلیل مؤدی امارہ کو بمنزل حکم واقعی کے قرار دے رہی ہے، الذی سارا مؤدی لہ، کہ جس کی وجہ سے وہی واقع وہ مؤدی امارہ ہو گیا، یعنی جس دلیل نے اس مؤدی امارہ کو، یعنی دلیل نے کہا کہ یہ امارہ حجت ہے، تو پس اس نے کہا کہ یہی مؤدی جو ہے بمنزل حکم واقعی کے ہے، پس یہی واقع جو مؤدی امارہ ہو گیا ہوا دلیل الحجیت، یہی دلیل حجیت ہے، کس پر؟ وہ دوسری قید پر۔ دوسری قید کون سی تھی؟ یعنی ایک لفظ تھا نا کہ حکم واقعی، اور قید تھی الذی عدت الیہ الامارہ، جس دلیل نے اس حکم ظاہری کو یا مؤدی امارہ کو بمنزل حکم واقعی کے قرار دیا، یہی دلیل کہہ رہی ہے کہ الذی عدت الیہ الامارہ بھی اسی دلیل سے ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ بے دلالت الاقتضاء۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ حکم واقعی مرحلہ انشاء پر رہے یا وہ فعلیت پر ہے اور واجب رہا، تو پھر وہ لغویت لازم آتی ہے، اور اقتضاء کیا ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ منزل حکم واقعی کے ہے، اور اگر ہم اس کو فعلی نہیں مانتے، لازم الامتثال نہیں مانتے، پھر لغویت لازم آتی ہے۔ تو پس دلالت اقتضاء کے ذریعے ہم ثابت کرتے ہیں اس بات کو کہ حکم واقعی کی جو اگلی جز تھی، ایک تھا نا حکم واقعی انشائی، اور ایک تھا الذی عدت الیہ الامارہ، اس الذی یعنی وہ حکم واقعی مطلق نا، وہ حکم واقعی جس پر امارہ نے دلالت کی ہو، یہ دونوں چیزوں پر یہی دلیل حجیہ امارہ دلالت کر رہی ہے۔ لیکن حکم واقعی کے منزل قرار دینے پر آپ کہیں گے دلالت مطابقی ہے، اور الذی عدت الیہ الامارہ والی جز پر یہ دلالت کر رہی ہے بے دلالت الاقتضاء۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جواب میں کہتے ہیں درست ہے، دلالت اقتضاء منطق میں ہے، بالکل درست ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ اگر اس دلالت کے بغیر کلام کی لغویت لازم آتی ہو تو وہاں اس دلالت کو قبول کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں ہوتا ہے کہ اگر اس کے بغیر کلام میں کوئی لغویت لازم آتی ہو، لیکن اگر دلالت اقتضاء نہ بھی ہو اور کلام پر اثر مرتب ہوتا ہو، کوئی لغویت کوئی کذب لازم نہ آتا ہو، تو پھر دلالت اقتضاء کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ سطر سمجھنی ہے۔ فرماتے ہیں لکنہ لا یکا یتم، لیکن یہ جو آپ نے بات کی وہ ان دلیل تنزیل المؤدی والی، الا اذا لم یکن للاحکام بمرتبت حل انشائیت اثر اصلا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس صورت میں ٹھیک ہے کہ اگر حکم واقعی مرتبہ انشاء پر ہو
اور اس پر کوئی اثر مترتب نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں ہمیں اس لغویت سے بچنے کے لیے دلالت اقتضاء کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن اگر حکم مرتبہ انشاء پر ہو اور اس پر حکم بھی مترتب ہوتا ہو، ہمیں دلالت اقتضاء کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے کہ اگر حکم مرتبہ انشاء پر ہو اور اس پر کوئی اثر بھی مترتب ہوتا ہو، لم تکن لتلک دلالت مجال، پھر دلالت اقتضائی کی اصلاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے محل بحث میں ہے، جناب کیسے حکم اگر مرتبہ انشاء پر ہو اور اس پر کوئی اثر بھی مرتب ہوتا ہو؟ اس کا جواب بطور مثال شارحین نے یوں سمجھایا، فقط سمجھانے کے لیے، کہ اگر ایک شخص نظر کرتا ہے کہ اگر میرے پاس کسی حکم واقعی انشائی پر کوئی دلیل قائم ہو گئی تو میں صدقہ دوں گا، اور یہ دلیل اگر ہم قائل ہو گئے ان کی حجیت کے اور یہ قائم ہو گئی، اس پر صدقہ ہو جائے گا واجب۔ تو اس کا مطلب ہے ایک حکم مرتبہ انشاء پر تھا اور اس پر بھی ایک اثر مترتب ہو گیا، تو جب ہو گیا اس کا مطلب ہے کسی دلالت اقتضاء کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کما لا یخفا، در حقیقت یہ اشارہ ہے کہ جناب یہاں پر حکم مرحلہ انشاء میں ہو تو بھی اس پر اثر مترتب ہوتا ہے، کوئی لغویت لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَأُخْرَى، پھر شیخ اخوند رحمہ اللہ ایک اور جواب دیتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ حکم واقعی انشائی ہوتا ہے اور حکم ظاہری فعلی ہوتا ہے، لہذا فعلی اور انشائی کا مرتبہ برابر نہیں ہے، لہذا ان میں کوئی تضاد لازم نہیں آتا۔ ہمارا ان کے جواب پر اشکال یہ ہے کہ کئی بِأَنَّ وَأُخْرَى کئی بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ التَّوْفِيقُ بِذَلِكَ، کہ جناب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حکم واقعی اور ظاہری میں موافقت ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تنافی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کیوں؟ اس بنیاد پر چونکہ حکم واقعی انشائی ہوتا ہے اور حکم ظاہری فعلی ہوتا ہے۔ تو ہمارا اشکال یہ ہے جناب کے جواب پر، ما احتمال احکام فعلیت بعثیہ او زجریہ فی موارد الطرق والاصول العملیہ المتکلفہ لأحکام فعلیہ۔ خوبصورت جملہ، فرماتے ہیں جس جس جگہ پر کوئی اصل عملی یا کوئی امارہ ایک حکم ظاہری فعلی کو بیان کر رہی ہے، آیا وہاں احتمال حکم واقعی فعلی موجود ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس واقعی کے فعلی ہونے کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ امارہ نے جس حکم ظاہری کی فعلیت پر دلالت کی ہے وہاں پر حکم واقعی کے بھی فعلی ہونے کا احتمال موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اس کو قبول کر لیا جی، احتمال کو قبول کرتے ہیں۔ جب قبول کرتے ہیں ضرورت انہو، ہم جواب میں کہیں گے کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین کذا لا یمکن احتمالہ۔ بہت زبردست جملہ، فرماتے ہیں اگر دو حکم متضاد کا ہمیں یقین ہو کہ یہ دو ہیں تو آپ کہتے ہیں وہاں اجتماع ضدین، اگر اجتماع ضدین یا اجتماع متنافیین کا یقین ہو جیسے وہ محال ہے، اگر اجتماع ضدین کا احتمال بھی ہو تو بھی وہ محال ہے۔
اجتماع ضدین میں کا احتمال بھی محال ہے، اور ہمارے محل باس میں احتمال ہے کہ یہ حکم ظاہری بھی فعلی ہے جو کہہ رہے واجب ہے، اور احتمال ہے کہ حکم واقعی بھی فعلی ہو جو کہے کہ واجب ہے۔ اجتماع ضدین کا احتمال، بس جب ایسا موجود ہے جیسے وہ صحیح نہیں ہے، احتمال کی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بس فلا یصح التوفیق بین الحکمین، لہذا جو کچھ میرے استاد گرامی شیخ انصاری نے کہا کہ حکم واقعی اور ظاہری کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، ہم ان کو جم کر کے دکھاتے ہیں۔ کیسے؟ بے التزام ہے کہ ہم اس بات کے ملتزم ہو جاتے ہیں کہ کون الواقعی، کہ وہ حکم واقعی جو طرق یعنی کیا امارہ یا اصل عملی کے مورد میں ہوگا، وہاں پر حکم واقعی انشائی ہوگا، فعلی نہیں ہوگا، لہذا کوئی تضاد نہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب وہ چاہے نہ بھی ہو، احتمال فعلیت تو آپ بھی دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں، بس اگر احتمال دیتے ہیں تو بھی وہی اشکال لازم آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات یہاں ختم۔ کما لا یصح، یہ ایک اور ہے، کہتے ہیں کہ محقق فشار کی رحمت اللہ علیہ نے، اس کو ویسے شیخ انصاری نے بھی رسائل میں ذکر کیا ہے، ایک اور وجہ الجم، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم ان امارات غیر علمیہ کی حجیت کے قائل ہو جائیں تو بھی حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی جمع بین ضدین لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کما لا یصح بان الحکمین، یہ کما لا یصح یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی اس دلیل کو شیخ اعظم انصاری نے بھی رسائل میں لکھا، لیکن کہتے ہیں کہ اصل یہ محقق فشار کی ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب حکم ظاہری اور حکم واقعی میں جمع ہو سکتی ہے، ان میں توافق ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تنافی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان الحکمین، کہ یہ حکم واقعی اور حکم ظاہری لیسا فی مرتبۃ واحدہ، یہ برابر نہیں ہیں، عرض میں نہیں ہیں، ایک درجے پر نہیں ہیں، بل فی مرتبتین، بلکہ دونوں کا درجہ مرتبہ مختلف ہے، حکم واقعی کسی اور مرتبے پر ہے، حکم ظاہری کسی اور پر۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں ضرورت تاخر الحکم ظاہری الواقعی، بلکہ حکم ظاہری حکم واقعی سے 2 درجے بعد میں ہوتا ہے۔ وہ کون سے؟ نمبر 1، پہلے تو ہم یہ کہیں کہ اس موضوع کا ایک حکم واقعی ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، پھر ہم اس حکم واقعی میں شک کریں کہ وہ کیا ہے۔ 2، ان 2 مراحل سے گزرتے ہیں، تیسرے نمبر پر جا کر ہم حکم ظاہری پر پہنچتے ہیں۔ تو 2 درجے جو پہلے ہیں وہاں حکم ظاہری نہیں ہے، چونکہ اگر ایک شے کا حکم واقعی ہے ہی نہیں تو یہ حکم واقعی بن جائے گا۔ حکم واقعی ہے لیکن ہمیں اس میں شک نہیں، علم ہے، تو بھی کوئی حکم ظاہری نہیں۔ حکم واقعی ہو، نمبر 2 اس حکم واقعی میں شک بھی ہو، پھر جا کر حکم ظاہری کی نوبت آتی ہے۔ تو جو حکم ظاہری حکم واقعی سے 2 درجے بعد میں آتا ہے وہ کیسے اس کا معارض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، لہذا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ اخوند فرماتے ہیں ذالک لا یکاد یجدی، یہ دلیل بھی مفید نہیں ہے، اس سے بھی بات نہیں بنے گی کہ رتبے مختلف ہیں۔ کیوں؟ زبردست فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ ظَاهِرِ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي تَمَامِ مَرَاتِبِ الْوَاقِعِ، ٹھیک ہے کہ یہ حکم ظاہری 2 درجے بعد میں ہے، یعنی جن جن مراتب پر حکم ظاہری ہے جو پہلے ہیں، اور واقعی ہے وہاں پر ظاہری نہیں ہے، مانتے ہیں کہ یہ حکم ظاہری کا درجہ اس سے لیٹ ہے، مؤخر ہے، 2 درجے بعد ہے، لیکن انہو یکون مرتبہ ایضاً، لیکن حکم واقعی تو ہر درجے پر اس کے ساتھ ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا؟
اور زبردست چیز ہے، دیکھو نا جی کہ یہ ہے تیسرے نمبر پر، تو وہ فرماتے ہیں جب یہ 2 درجے بعد میں ہے، یہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پہلے مراتب میں، لیکن وہ تو ہر مرتبہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، جہاں بھی حکم ظاہری ہوگا وہاں پر حکم واقعی بھی ہوگا، ہر مرتبہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ پس جب وہ ہر مرتبہ پر اس کے ساتھ ہوگا، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ الْمُنَافَاتِ، اور فرض کرتے ہیں حکم واقعی تا حرمت کا، اور ہمارا نے کہتے ہیں وجوب، لازمہ اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبہ، تو پھر یہاں پر بھی اجتماع متنافیان، اس لیے کہ حکم ظاہری تو کہہ رہا ہے واجب ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حرام ہے، چونکہ وہ تو اس مرتبے کا اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا جی ختم۔ بس آخر میں فرماتے ہیں فَتَأَمَّلْ فِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّحْقِيقِ فِي التَّوْفِيقِ، یہ جو حکم ظاہری اور واقعی کے درمیان موافقت کے لیے، جم کے لیے جو ہم نے دلیل دی تھی، کون سی؟ کہ حکم ظاہری بھی فعلی ہوتا ہے، حکم واقعی بھی فعلی ہوتا ہے، لیکن حکم واقعی فعلی تعلیقی ہوتا ہے اور یہ فعلی حتمی یا تنجیزی ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو کوئی جب اور پھر طریقیت اور فلاں فلاں وہ ساری باتیں ہم کہاں پر، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ، جو ہم نے ذکر کی تحقیق کی یہی دقیق ہے، وَبِالتَّأَمُّلِ حقیق، اور اس بات کی حقدار ہے کہ اسی پر ہی غور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان کی کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔